نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں میں یعنی ان کے قصے میں آیاتن کچھ نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بنیامین ان کا سگا بھائی تھا، باقی باپ جائے تھے مائیں جائے نہیں، یعنی سوتیلے بھائی تھے۔ تو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی تھی۔ اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں وہ تو ہم قصہ پڑھنے کے اندر دیکھیں گے، لیکن سائلین سے مراد یہاں قریش ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں، جواب نہ دے سکیں گے تو بھرم کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ آپ کی زبان پر نہ صرف یہ کہ قصہ جاری کر دیا، بلکہ اس قصے میں جو سبق کا پہلو اور جو چیز قریش کے حال پر ٹھیک بیٹھتی تھی اس کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا کہ سوال کرنے والے اب سوال کر کے جواب کی تاب رکھیں کہ یہ صرف قصہ نہیں بلکہ اس میں نشانیاں ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں، وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں جو قصے ہم سنتے ہیں ان میں عموماً سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی آوارگی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں، کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے، جن کے ایڈکٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بغیر نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اور کام سوچتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں پڑھے چلے جا رہے ہو یہ، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ۔ قرآن کے قصے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد محض انٹرٹینمنٹ نہیں۔ یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے آخرت کی جنت نہیں اور جنت کی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کام کی دنیا ہے۔ سورۃ ہود کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہارا امتحان لیا یا لے رہا ہے تاکہ دیکھے، آزما کے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ اچھے لٹریچر اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے۔ یہ 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی ہیں، اچھا ماحول، اچھے لوگ، اچھا لٹریچر۔
یہ اچھی سوچ پیدا کرتا ہے، اور جب اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے، سخن دل نواز. نہ صرف انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ وہ میر کارواں بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز بطور عادت اور بطور انٹرٹینمنٹ اختیار کرنے سے پہلے اس کے نتائج اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ کس قدر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تعمیری کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے، یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے، مایوسی کی طرف، انسانوں سے نفرت کی طرف. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں. وہ جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے، نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے، محض گمان ہے. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حقیقت پسند ہونا، حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے، دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا، تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. قصہ پڑھیں، لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو، جس میں واقعی مفید سبق ہو. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی 10 بھائی ایسے تھے جو خاص طور پر ان کی عداوت رکھتے تھے، اور قریش کے بھی 10 قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آگے چھک گئے تھے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیوسف، البتہ یوسف، وہ اخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، یہ دونوں زیادہ چہیتے ہیں ابا جان کے، منا، ہم سے بڑھ کر، ونحن عصبہ، اور ہم ایک پورا جتھا ہیں. عصبہ کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ مردوں کی جماعت، عورتیں نہیں، مردوں کا گروہ. عصبہ، عصبہ کا لفظ ایک مضبوط گروہ کے بارے میں ذہن میں تصور لاتا ہے. جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، فوج کی فوج یا لشکر، تو ایک دم تصور میں کیا آتا ہے؟ ایسے جب عصبہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں تو سنیے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت، یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم بھلا کچھ کم ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے. دلال کا مطلب بھول کر لیجئے، یہاں وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم مضبوط ہیں. کیا کسی کا زیادہ ہونا، کسی گروہ کا، یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں
جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، یا میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں. اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے. یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے. اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے. مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو. یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو. مثلاً یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں عقوق والدین میں شامل ہوگی. حقوق ہا کے ساتھ حق ہوتا ہے اور عین کے ساتھ عقوق اس کا اپوزٹ ہے کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں. کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ابرو اچکائے جائیں، ماتھے پہ بل لائے جائیں، بدتمیزی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے. یہ سب گناہ کے کام ہیں. اس سے اجر ضائع ہوتا ہے. اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں. ان ابانا لفی دلال مبین کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے اور ماں باپ کو بھی ہم جھکا لیں گے قوت کے ساتھ. حالانکہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا. ان ابانا لفی دلال مبین. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں ناانصافی کر رہے تھے؟ یا کیا والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت دینا اور کچھ کو نہ دینا؟ ایک پیغمبر سے ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بچہ ادب احترام کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہوگا، محبت سے بات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو قدرتی طور پر آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب بچے کمپیئر کرنے لگتے، فلاں تو بڑا لاڈلا ہے اور میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا جا رہا. لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے میں اور میرے بھائی میں دراصل فرق کیا ہے. والدین اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کو دعائیں کیوں دیتے اور مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میرے اندر بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے. لیکن عموماً شیطان ہمیں ہماری غلطی نہیں دیکھنے دیتا اور اس کے برعکس ہمیں کیا سجھاتا رہتا ہے؟ دل میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور یہ سجھاتا ہے کہ نہیں، تم سے تو ماں باپ بالکل محبت نہیں کرتے، تمہارا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھتے اور تمہاری تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں
بغیر کسی ریزن کے ایک بچے کو ترجیح دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان ضد اور عداوت اور حسد اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک بچے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بھائی کے یا بہن کے جس کو پراپرٹی ملی اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ماں باپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. اسلام دین عدل ہے. زیادتی یا ناانصافی یا ظلم ماں باپ بھی کریں تو وہ بھی جائز نہیں، کہ ایک بچے کو دے کے باقی سب کو اولاد کو جائیداد سے محروم کر دینا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. اس میں ہمیں وہ مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا کہ وہ ان کے والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی، یعنی ان کو ہبہ کی. تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بات پر تمہارے اس دینے پر راضی نہیں ہوں کہ تم نے نعمان کو کچھ دیا ہے جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بیوی کا کردار، کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں، میں نہیں اس کو مانتی جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنا کچھ مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کو تو نہیں دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی کہ تم ایسا مت کرو. اب یہ انہوں نے دلیل پیش کر کے، کنہوں نے؟ اخوان یوسف نے. کیا؟ قالو، آپس میں باتیں کر رہے تھے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جواز ڈھونڈ لیا. کس بات کا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرنے کا. یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل وجہ ہمارے والد کو بہکانے کی. نہ یوسف ہوگا اور نہ والد کے سامنے کوئی توجہ کے لائق ہوگا تو لازماً مجبوراً پھر والد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر ہماری طرف توجہ کرنی پڑے گی. کیسا حل سوچا جا رہا ہے؟ ہم عام طور پر اپنے مسائل کا حل ایسے ہی سوچتے ہیں. فلاں شخص یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ یہ نظر ہی نہ آئے، اس کو کاٹ پھینکو. پھر ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مار ڈالیں یا اٹھا کے کہیں پھینک آئیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کر لیتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ سب کی نظر میں وہ گر جائے. جب سب کی نظر میں گر جائے گا تو ہم خود ہی اوپر آ جائیں گے، ہم چمک جائیں گے، ہم نمایاں ہو جائیں گے. اور اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینکے کس طرح اس کو جلا جائے گی. اب یوسف کے ساتھ حسد کیسی کیسی خرابیاں لا رہا ہے. باپ کو بھی فی ضلال مبین میں کہا جا رہا ہے، اور یوسف کے بارے میں تو سب سے بڑی برائی جو حقوق العباد میں ہو سکتی ہے، قتل، اس کا فیصلہ کروا رہا ہے. اور عموماً انسان کا نفس، یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی ہے نا، وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، یہ نفس ہی کی کار فرمائی ہے. یہ سارا نفس کا شر ہے. میں کیوں پیچھے، مجھ سے کیوں کم محبت، میرا نام کیوں نہیں، میری امپورٹنس کیوں نہیں، میرے لیے چاہت کیوں نہیں. سب خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی جب انسان بندگی کے مرتبے سے اٹھنے لگتا ہے. سارے فساد کی جڑ کہ سب کو کاٹ پھینکو، صرف میں نظر آؤں. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اچھا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر بھائیوں میں جھگڑا تھا نا، بعض اوقات شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے
بعض اوقات سسرال میں کسی کے ساتھ انبن ہوتی، ان مسائل کا حل بھی ہم ایسے ہی تلاش کرتے ہیں. اس سے بولنا بند کر دو، اس کو کاٹ پھینکو، سب اس سے بائیکاٹ کر لیں. اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص کو، اور خصوصاً وہ جس سے کوئی بھی انسان تھریٹن فیل کرتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے، کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو آگے آنا ہی نہ دو. وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے، اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہو جائے، اس کو زیادہ کیوں مل جائے. اور یاد رکھیں کہ انسان بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق سے، نفرت سے نہیں، محبت سے، تکبر سے نہیں، عاجزی سے دلوں کو جیتتا ہے اور مسخر کرتا ہے. محبت فاتح عالم، محبت ایسا نسخہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہے. ایک ہوتی ہے تلوار کے زور سے کی ہوئی حکومت، اور اصل حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے، جس میں لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں. اور یہی گر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، عاجز کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا بننے کی کوشش میں لگ رہے ہوتے ہیں، ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں، متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں، لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، یہ سب مسلمان لوگ تھے، یہ مسلمانوں کا قصہ ہے، ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں تو ہم کیا کہتے تھے، وہ کافر تھے، لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا، اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں، مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی، میں تو انتہائی نیک انسان ہوں. کبھی نہیں. شیطان نے کیا کہا تھا، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. بس دو راستے کھلے تھے، یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا کہ وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا. وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے، امارتم بالسوء. اور یہی ہے لیبلوکم، امتحان ہمارا. ان سے نپٹے تو احسن عملہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے. نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی، ورنہ اوپری اوپری نیکیاں، دکھاوا، لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے، بالکل صحیح سمجھ کر، دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتا ہے. دیکھیں مسلمان ہیں اور کیا کہنا، قتل کر دو، اور کس کو، بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم، اور ایک مسلمان کا قتل اور پھر بھائی کا 3 گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے، قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے، مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے. یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم، اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں، روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی، سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا، یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں. طرح طویرے ہے، طرح پھینکنا، پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں، دور دراز کے علاقے میں. یخلو لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے. کیا؟ وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ. اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا، پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا، پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں
کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر، اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں؟ باپ کو دکھی کر کے، غمگین کر کے، پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا سوچا، کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار ڈالو تو باپ تم سے محبت کرنے لگے گا؟ اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی محبت چھین لو اور کہو کہ اس کی جگہ آپ مجھ سے محبت کر لیں، اور نہ آپ کے اخلاق اس قابل ہو، نہ آپ کے انداز اس لائق ہو کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ ہو. اور پھر تسلی کیا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس واقعے کے بعد تم سب بڑے نیک انسان بن جانا، بعد میں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہو، کہتے اچھا حج کر لیں گے پھر، یا عمرہ کرنے چلے جائیں گے پھر معافی ہو جائے گی، اچھا کچھ صدقہ کر دیں گے، کوئی نہیں ابھی تو جو کر رہے ہیں کر تو لیں، جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ تو گناہ کر لیں، کیونکہ ابھی نفس قابو میں نہیں آ رہا. جو دل میں آیا ہے وہ تو کرنا ہے، چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے، چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے. اکثر چیزوں میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک بات کا پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہی صحیح نا، ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوگا، چلو یہ آخری دفعہ ہے. نہیں، جو چیز حرام ہے، ممنوع ہے، چھوڑنی ہے، وہ چھوڑ دینی، کاٹ کے رکھ دینی، ختم، سٹاپ. اس لیے کہ تھوڑا سا چکھ کے تو بھوک اور بڑھ جاتی. لیکن یہاں انہوں نے کیا سوچا، ابھی تو جو دل میں ہے کر لو ایک دفعہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا، جو کرنا ہے کر لو، بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ ہے بعد کے وعدے کا. ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہے، ابھی سے حجاب اوڑھ لیں، کپڑے کس کو پہن کے دکھائیں گے، زیور کس کو دکھائیں گے، اور باقی سب بھی تو ایسے کرتے رہے. لو اب ہماری باری آئے تو ہم اطاعت گزار بن جائیں. تکونوا من بعدہ قوما صالحین، ابھی کر لیں پھر بعد میں توبہ کے نفل پڑھ لیں گے. نفس کی پیروی جلدی جلدی اور نیکی بعد میں، وہ کل کریں گے. گناہ آج کریں گے اور نیکی کل کریں گے. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے، اور یہ بھی انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے دراصل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.